حضرت علیہ السلام کا صلح کرنے کے بعد خطبہ۔ اے عراق والو، میں 3 چیزوں کے بارے میں تمہیں عیبدار ٹھہراتا ہوں: تمہارا میرے والد کو قتل کرنا، مجھے زخمی کرنا اور میرے مال کو لوٹنا۔ حضرت علیہ السلام کا خطبہ معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کے سبب کے متعلق۔ روایت ہے کہ جب صلح انجام پا گئی اور کام مکمل ہو گیا تو معاویہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے درخواست کی کہ لوگوں سے بات کریں اور بتائیں کہ معاویہ کے ساتھ صلح کر لی ہے اور حکومت اس کے سپرد کر دی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کی بات کو مان کر تمام جمع شدہ لوگوں کے اجتماع میں خطبہ پڑھا۔ شروع میں خدا کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور ان کی گفتگو کا حصہ ہے۔ اے لوگو، سب سے بڑی عقل مندی تقوی ہے اور سب سے بڑی غلطی اور حماقت گناہ ہے۔ اگر تم پوری کائنات میں ایسا شخص تلاش کرنا چاہو جس کا نانا خدا کا رسول ہو تو میرے اور میرے بھائی حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نہیں پاؤ گے، اور تم جانتے ہو کہ خدا نے میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تمہاری ہدایت کی اور تمہیں گمراہی سے بچایا اور جہالت اور بے علمی سے نجات دی اور ذلت اور رسوائی کے بعد تمہیں عزت دی اور تمہاری افرادی کمی کے بعد تمہیں زیادہ کر دیا، اور میں نے اس اپنے حق کو امت کی مصلحت اور فتنہ و فساد کے ختم کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور تم نے میرے ساتھ بیعت کی تھی کہ میں جس کے ساتھ صلح کروں گا تم اس کے ساتھ صلح کرو گے، اور میں جس کے ساتھ جنگ کروں گا تم اس کے ساتھ جنگ کرو گے۔ پس میرا فیصلہ یہ ہے کہ معاویہ کے ساتھ صلح کر لوں اور اپنے اور اس کے درمیان جنگ کی حالت کو ختم کر دوں، اور میں نے اس سے صلح کر لی ہے کیونکہ میں نے خونریزی کرنے سے اس سے بچنا بہتر سمجھا ہے، اور اس کام سے میرا ارادہ تمہارا فائدہ اور تمہاری بقا ہے۔ صلح کرنے کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام کا اپنے والد گرامی کی فضیلت میں خطبہ۔ روایت ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی تو معاویہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے درخواست کی کہ خطبہ پڑھیں۔ امام نے انکار کیا۔ امام کو قسم دی کہ خطبہ پڑھیں۔ امام کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی۔ امام حسن علیہ السلام اس کے اوپر تشریف لے گئے اور فرمایا: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو اپنی مملکت میں ایک ہے اور خدائی میں تنہا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سے بادشاہی لے لیتا ہے۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہمارے مومنوں کو عزت بخشی ہماری وجہ سے، اور ہماری وجہ سے تمہارے بزرگوں کو شرک سے نکالا اور تمہارے ایک دوسرے گروہ کے خون بہانے سے حفاظت کی۔ پس ہمارا امتحان پہلے اور اب تمہارے پاس ایک بہترین امتحان ہے، چاہے شکر گزار بنو یا نافرمان۔ اے لوگو، علی کا خدا علی سے زیادہ جاننے والا ہے۔ جب اس نے علی علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا اور اسے اپنی فضیلت کے ساتھ خاص فرمایا کہ تم اس جیسا نہ پا سکو گے اور اس کی مثل نہ دیکھ سکو گے، بہت دور ہے، کتنے کاموں کو تم نے مشکل بنایا ہے، پھر خدا نے تمہیں اس پر کامیاب کیا، حالانکہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھتا تھا، تمہارے ساتھ بدر میں جنگ لڑی اور مٹی ملا پانی تمہیں پلایا اور کڑوا پانی تمہیں پلایا اور تمہیں ذلیل کیا اور تمہیں غمگین کیا، پس اس کے بغض سے تم اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتے۔ خدا کی قسم، جب تک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے رہنما اور رہبر بنی امیہ سے ہیں، یہ امت کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ تمہاری طرف ایسا فتنہ اور آزمائش بھیجی گئی ہے کہ اس سے بچ نہ سکو گے، یہاں تک کہ تمہیں ظالم لوگوں کی اطاعت کی وجہ سے اور شیطانوں کی طرف سے پناہ لینے کی طرف سے ہلاک کر دیا جائے۔ بس وہ جو ہو چکا، وہ جو پست افکار اور برے میلان و رغبت کی وجہ سے انجام پائے گا، اور میں اس کے انتظار میں ہوں، ان سب کا حساب خدا پر چھوڑتا ہوں۔ پھر فرمایا: اے اہل کوفہ، کل تم سے وہ جدا ہوا ہے
جو خدا کے تیروں میں سے ایک تیر تھا اور خدا کے دشمنوں کو مارنے والا اور قریش کے بڑے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے والا تھا، ہمیشہ اس نے قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے اختیار میں رکھا اور وہ اس سے خوف و ہراس میں رہتے تھے۔ خدا کے احکام میں اسے کوئی ملامت نہ کر سکا، اور خدا کے مال سے اس نے کوئی چیز چوری نہیں کی ہے، اور خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں جنگ سے کبھی بھاگا نہیں۔ تمام قرآن اس کو دیا گیا۔ اس خدا نے اسے بلایا، پس اس نے جواب دیا۔ خدا نے اس کی رہنمائی فرمائی۔ خدا کے معاملات میں سرزنش اور برا بھلا کہنے والوں کی سرزنش سے علی نے کبھی خوف نہیں کھایا تھا۔ پس خدا کا درود اور رحمت اس پر ہو۔